میں کوئی پرابلم نہیں، لیکن پرابلم ان کی بدنیتی ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کی، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، کیونکہ وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں الیکشن سے بھاگنے کے لیے ان کے پاس آپشن کوئی نہیں رہا سوائے اس بات کے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو، اور تاکہ وہ الیکشن سے بھاگنے کا ان کو ایک سیف ایگزٹ مل جائے اور وہ جا کر کے ایمرجنسی کی طرف جا سکیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کل بھی عمران خان صاحب نے بڑی پازیٹیو اور اچھی بات کی کہ جی جو پارٹی الیکشن چاہتی ہو وہ انارکی اور انتشار کیوں کرے گی، اور کیوں کہے گی کہ انتشار ہو اس ملک میں؟ وہ تو چاہے گی کہ الیکشن میں پرامن ماحول ہو، آئین اور قانون کے مطابق چلے۔ رول آف لا پہ جب ریاستی ادارے عمل نہیں کرتے، جس انداز اور مینر میں ریاستی دہشت گردی کے ذریعے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا 9 تاریخ کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹوٹل انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ایکٹ تھا، اور آج بھی جو خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ تمام کیسز میں ضمانتیں ملنے کے بعد بھی وہ کسی قسم کا ایڈونچر کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تمام ایجنسیز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ریاست دی اسٹیبلشمنٹ ان کو آئین اور قانون کی پاسداری کرنی چاہیے، اس ملک کی خاطر امن اور قائم رکھنا چاہیے۔ وہ ان کو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ایک بہانہ نہیں ملنا چاہیے کہ وہ آئین سے انحراف کر سکیں یا وہ کسی قسم کا کوئی ایڈونچر کر کے لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کریں جس کے نتیجے میں یہ سارے پرابلمز ہوئے ہیں اور یہ ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از دی ٹائم کہ پہلی بار ہم ایسا دیکھ رہے ہیں کہ پہلی بار ایسا ہوا کہ ہائی وے پولیس کی بھی بہت بھاری نفری جو ہے اس کو بھی طلب کیا گیا کسی کیس کے اندر، اور پنجاب پولیس کی بھی بھاری نفری جو ہے اس کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ عمران خان نے غیر رسمی طور پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ پاسبلٹی کہ آج مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ جی بالکل، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس بات کا امکان ہے، اس لیے کہ جو سچویشن آپ کے سامنے ہے اور جس انداز سے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی حرکتیں کر رہے ہیں، اس لیے ان سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ابھی تک انہوں نے کسی قسم کی انٹرنیٹ سروسز بحال نہیں کی، وہ کسی قسم کی لوگوں کو ایک فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ نہیں دے رہے، لوگوں کو ایزی موومنٹ نہیں دے رہے، اور یہاں بھی کنٹینرز کا ایک قبرستان بنایا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ارد گرد، جو کہ نامناسب ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سیکیورٹی ہے سم تھنگ ایلس، اور سیکیورٹی کے نام پہ دہشت پھیلانا، سیکیورٹی کے نام پہ اس طرح اغوا کرنا، سیکیورٹی کے نام پہ لوگوں کے حقوق اور لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کرنا، یہ انکانسٹیٹیوشنل بھی ہے، انلیگل بھی ہے، اور یہ بدنیتی پہ مبنی بھی ہے، اور اس کے پیچھے ان کی نیت نظر آ رہی ہے۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، ابھی تک تو سماعت اسٹارٹ نہیں ہوئی، لیکن اگر بات کریں جب پریڈکشن کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل کیا ہے اس کیس کا؟ جی مجھے آواز نہیں آئی۔ اور شعیب صاحب، یقینی طور پہ ابھی سماعت جو ہے وہ تو شروع نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر قانونی طور پہ، اگر آئینی طور پہ اگر آپ سے اس کی رائے مانگی جائے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کیس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیگلی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا میرٹ آف دی کیس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ تو ہم میرٹ میں بعد میں کریں گے، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ یہاں ہمارے ملک میں رول آف لا کی کمی ہے۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، نیب جو ہے وہ رسائی مانگ رہی ہے کمرہ عدالت کے اندر، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ شعیب صاحب کیا مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں سن۔ شعیب صاحب، نیب حکام جو ہیں اسحاق خان صاحب کی رسائی مانگ رہے کمرہ عدالت کے اندر، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، نیب کا تو کوئی ایشو نہیں ہے نا، نیب تو ظاہر ہے ان کو نوٹس جائے گا تو پھر وہ آئیں گے۔ they were not given any notice from the court۔ ابھی تو آج کچی پیشی ہے، آج کچی پیشی ہے اور اس کچی پیشی کے اوپر نوٹسز ہوا کرتے ہیں، تو نیب کا تو ابھی کوئی ایشو نہیں ہے، نیب کا تو کوئی آسپیکٹ نہیں ہے، نیب کا ابھی کوئی رائٹ نہیں ہے نوٹسز ایشوڈ ٹو دی نیب۔ کیونکہ شعیب شاہین صاحب، یہ نیب کی طرف سے کہا گیا کہ تفتیش کے لیے ضمانت خارج کرنے کی استدعا کی جائے گی اور نیب کا کمرے عدالت میں ہی نوٹس وصول کر کے واپس جواب دیا جائے گا۔ دیکھیں، وہ نہیں کر سکتے اس طرح، کیونکہ پروٹیکٹیو یا بیل بفور جو ہوتی ہے
اس کے اوپر کچی پیشی پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رولز ہوں یا کسی بھی ہائی کورٹ کے ہوں یا کسی بھی عدالت میں، تو وہاں پہلے ان کو نوٹس ہوا کرتا ہے، اور نوٹسز ملنے کے بعد وہ سارا ریکارڈ طلب کیا جاتا ہے، وہ ریکارڈ عدالت کی فائل پہ آتا ہے اور پھر فائنل آرگومنٹس ہوا کرتے ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی سچویشن ان کے لیے ہو سکتی ہے. اچھا شعیب صاحب، سچویشن کچھ اس طرح کی کریٹ کی گئی ہے کہ اعلیٰ قیادت میں سے کوئی بھی یہاں پر اس وقت موجود نہیں ہے. ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شبلی فراز یہاں پر آئیں گے، سیف اللہ نیازی صاحب بھی یہاں پر موجود ہوں گے، لیکن وہ بھی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ 3 MPO کے تحت جو گرفتاریاں کی گئی ہیں، اب ان کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ان کی کیا سچویشن اب بنے گی. اب سچویشن اس طرح کی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے کہ کوئی بھی اعلیٰ قیادت میں سے یہاں پہ موجود نہیں ہے. دیکھیں، کوئی بھی اعلیٰ قیادت کو اندر آنے کی اجازت ہی نہیں ہے. وہ باہر سے لسٹ دیکھتے ہیں، کئی لوگ آئے اور واپس چلے گئے باہر سے، اور میں خود کہیں دور گاڑی کھڑی کر کے پیدل آیا. میں خان صاحب کا وکیل بھی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کئی MNAs، کئی سینیٹرز مجھے ملے، ان کو ایکسیس نہیں دی گئی اور نہیں آنے دیا گیا، اندر پریمیسز کے اندر بھی نہیں آنے دیا گیا، لہٰذا پارکنگ ایریا بھی نہیں آنے دیا گیا. تو اس لیے ان کو ایکسیس نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو MPO کے تحت ان لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، یہ ٹوٹل غیر قانونی اور غیر آئینی عمل ہے. اس کی قانون اور آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ پرانے زمانے کے یہ آبسلیٹ لاز ہیں جو انگریز کے زمانے کے اپنی رعایا کو دبانے کے لیے بنائے گئے تھے. کسی قسم کا دیکھیں، جو لیڈر لیس موب ہوتا ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے. جب لیڈرز کو آپ اندر کر دیں گے تو جب لوگ باہر نکلیں گے تو پھر ان کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوا کرتا. یہ کبھی بھی اس طرح کا کانسیپٹ ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم ہے کہ تمام اداروں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور PTM کی جماعتوں کو بھی ملک کی خاطر سوچنا چاہیے. اچھا شعیب صاحب، اس وقت آپ ہمارے سامنے موجود ہیں تو آپ سے مستفید بھی یقینی طور پہ ہم ہونا چاہیں گے. یہ 3 MPO قانون کے تحت آپ یہ بتائیے گا، کیا یہ بیلیبل قانون نہیں ہے؟ کیا اس پہ بیل نہیں ہو سکتی ہے؟ 3 MPO کے تحت بالکل ضمانت بھی ہو سکتی، ضمانت نہیں ہوتی، اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا جاتا ہے اور ضمانت بھی ہوتی ہے. وہ ریٹ پٹیشنز ہوتی ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. اور ہم نے ہزاروں کی تعداد میں ماضی میں بھی کئی کیسز کیے ہیں جس میں پولیٹیکل لیڈرز کو عام طور پر 3 MPO میں گرفتار کیا جاتا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ایشو ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود تھے شعیب شاہین، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ. آپ کا بہت شکریہ. ایک بار پھر سے آپ کو آگاہ کریں گے، آپ کو بتائیں گے اس وقت القادری ٹرسٹ کرپشن کیس میں عمران خان کی درخواست ضمانت پر اس وقت جو ہے سماعت آج ہونی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت بینچ میں شامل ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادری ٹرسٹ کیس کی سماعت شروع ہونے والی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ سماعت کورٹ نمبر 2 میں ہونے والی ہے. 2 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب پولیس کی بھاری نفری اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر تعینات کر دی گئی ہے. 2 رکنی بینچ پر مشتمل بینچ جو ہے وہ سماعت کرے گا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن امتیاز رفت اس کیس کی سماعت کریں گے. آپ کو ایک اہم خبر دے رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں نیب پروسیکیوشن ٹیم بھی عدالت میں موجود. آپ کو آگاہ کریں کہ چیئرمین PTI عمران خان پیشی کے لیے سخت سیکیورٹیز میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جو ہے پہنچ چکے ہیں. عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے باعث عدالت کے طرف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کی جس میں ان کا کہنا تھا مجھے پھر سے گرفتار کیا جائے. ریڈ زون میں فوج تعینات ہے، دستوں کا گشت جاری ہے. آپ کو ایک اہم خبر دے رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادری ٹرسٹ کیس کی سماعت شروع ہونے ہی والی ہے.